بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 سال پیشتر طبہ خمیری یمن کا بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم و حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادہ سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا، کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جھوٹوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو۔ اس نے ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں تاکہ سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد کیسے پیش ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھیے۔ خط میں لکھا تھا کم ترین مخلوق طبہ اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد۔ اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء کے پاس حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک
کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا، ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹی سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کو چوک در چوک آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکان کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ آقا علیہ السلام میرے گھر تشریف لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اللہ نے اس کی منزل خود متعین کر رکھی ہے، جب وہ منزل آ جائے گی میری اونٹنی خود ہی جس جگہ ٹھہرے گی، جس گھر کے سامنے قیام کرے گی، وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مدینہ کے مختلف بازاروں اور گلیوں سے گزرتی گئی، اور اس 2 منزلہ مکان کے سامنے پہنچ کر بیٹھ گئی جو شاہ یمن طبہ خمیری نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا۔ وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تعبیر میں تھا۔ بات کی بات ہے کہ جس وقت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے، اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری پر نہیں تھے، بلکہ گھر کے سامنے کچھ فاصلے پر اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آنے کی خبر ملی، تو آپ بھاگتے ہوئے آئے اور قدم بوسی کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے کھجوروں کا ایک بڑا خوشہ توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اپنے گھر میں موجود بکری کو فوراً ذبح کیا، اس کے گوشت میں سے کچھ حصہ کے کباب بنائے اور باقی گوشت کا سالن بنایا، روٹیاں پکوائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے، سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ نے اپنے غلام ابو لیلہ کو بلایا اور حکم دیا کہ میں نے تمہیں شاہ یمن کا جو خط بطور ایمانت دیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے خط دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوالے بھائی، تبا کو آفرین و شاباش ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے رسول محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ